بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالفرض، فرض کریں میں میدان جنگ میں ہوں اور میرے سامنے ایک کافر آ جائے، لڑائی کے دوران وہ میرا ایک ہاتھ بھی کاٹ دے. ذرا آپ نے سچویشن، وہ جس طریقے سے ڈرامائی صورتحال اس صحابی نے بنا کے پیش کی ہے نا، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ فتویٰ کو میری مرضی کا ملے گا کہ یا رسول اللہ میں کافر سے لڑ رہا ہوں. حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. لڑائی کے دوران اس نے میرا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا، میں شدید زخمی ہوں. پھر اچانک سے وہ میری تلوار کے نیچے آ جائے اور اینڈ ٹائم پہ وہ کلمہ پڑھ دے، اب بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سرکار یہ کسی مولوی سے تو مسئلہ نہیں پوچھا جا رہا تھا، یہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھا جا رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ تم اسے چھوڑ دو کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا. ان کا یا رسول اللہ میرا ہاتھ کاٹ دیا. آپ نے فرمایا اگر تم نے اسے قتل کیا تو قتل کرنے سے پہلے جس جگہ پہ وہ تھا نا، اس کے قتل کرنے کے بعد تم اس جگہ پہ آ جاؤ گے اور وہ تمہاری جگہ پہ آ جائے گا اللہ کے نزدیک. ہاں، یعنی تم مومن تھے اور وہ کافر تھا، تم کفر کی طرف چلے جاؤ گے، وہ مومن ڈکلیئر ہو جائے گا اللہ کے. یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. یہ حدیث میں نے آج پہلی دفعہ آن ایئر بیان کی ہے. وہ دوسری اسامہ ابن زید والی تو میں نے کافی دفعہ بیان کی ہے، وہ بھی اس کو سپورٹیو ہے. اس میں تو فزیکلی یہ واقعہ ہوا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اسامہ ابن زید کہتے ہیں ایک جنگ کے دوران جب ایک کافر میری تلوار کی زد میں آ گیا تو ظاہر ہے اس نے ڈر کی وجہ سے، پاسبلٹی تو یہی تھی، اس نے کلمہ پڑھ دیا، پھر بھی انہوں نے اسے قتل کر دیا. لیکن دل میں قلق تھا. کچھ عرصے کے بعد نبی اسلام کا ذرا موڈ چیک کیا اور تھوڑی جرأت کی بات کرنے کی، اور کہا یا رسول اللہ اس طرح یہ ہوا تھا میرے ساتھ. تو اس نے اینڈ ٹائم پہ کلمہ پڑھ دیا تو میں نے اسے قتل کر دیا. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تب بھی تو نے اسے قتل کر دیا؟ تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول اس نے تو ڈر کے کلمہ پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب کسی حد تک ان کی اسیسمنٹ درست تھی، ہم بھی ہوتے تو یہی اسیسمنٹ کرتے. این ممکن ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو، لیکن اس کے بھی چانسز ہیں کہ ایسا نہ ہوا ہو. نبی الاسلام اتنے جلال میں آئے، آپ نے فرمایا اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تب بھی تو نے اسے قتل کر دیا. ان جملوں کو بھی آپ نے ریپیٹ کیا کہ یا رسول اللہ کر دیا کیونکہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. پھر آپ علیہ السلام جلال میں آپ نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ قیامت کے دن کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا. اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا. اور یہ جو جملہ ہے نا کہ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، یہ رسول اللہ بار بار ریپیٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ اسامہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کاش حضور خاموش ہو جائیں اور آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا، کم از کم میرے نامہ اعمال سے یہ گناہ تو دھل جاتا. یہ اسامہ ابن زید کہہ رہا ہے تسی میں تے شاعر کوئی نہیں. اسامہ نبی الاسلام کے پوتوں کی مانے تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو حضور بٹھاتے تھے، دوسری طرف اسامہ ابن زید کو، بچوں کی طرح، کیونکہ زید ابن حارثہ کا بیٹا تھا. اور آپ دیکھ لیں کہ ان کی کیا حالت ہوئی ہے اس وقت. یعنی وہ جس شخصیت سے شفاعت کی امید ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرو گے. ان کو تو چاہیے تھا وہ آگے سے کہتے یا رسول اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، کوئی ٹینشن ہی نہیں. اس زمانے چ نہیں یہ کہانیاں ہوندیاں سن کہ کم بھی پاؤ تو اگو شعر سنا دو. اور ایک مدنی پوائنٹ بھی اس میں عرض کرتے ہیں، جب نبی الاسلام نے فرمایا کہ اسامہ تو کیا کرے گا، آپ نے اس کے ساتھ ایک جملہ ریپیٹ کیا کہ اے اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ وہ اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے اندر سے نہیں. یہ بھی ساتھ جملہ بولا، یہ میں نے اینڈ پہ سنبھال کے رکھا تھا کیونکہ اس کے ساتھ پھر میں نے آگے آپ کی اصلاح کرنی ہے. تو آگے سے اسامہ ابن زید نے قطعاً نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا کیونکہ میرے قدموں کی جو خاک ہے وہ میرے گھوڑوں کے نتھنوں میں بیٹھے، بلکہ میرے گھوڑوں کے قدموں کی خاک، یہی کہانی بنائی ہوئی ہے نا ان لوگوں نے، گھوڑے کے نتھنوں میں بیٹھے، اس کو بھی کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. تو یا رسول اللہ جب غوث کتب ابدال ایک ہتھیلی پہ پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، جی یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا. تو ہم پھر کیوں نہ عرض کریں کہ اگر اسامہ ابن زید کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھ سکتے تے بابے تے شاہی کوئی نہیں، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، یعنی نبی الاسلام کے مقابلے میں
بلکہ آپ تو کہنا چاہیے صحابہ کرام کے مقابلے پہ. تو انہوں نے آگے سے نہیں عرض کی. یہ ایک حدیث یہ بات بتانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری کلمے کا بھی احترام کرتے ہیں اس شخص کے کہ جس نے تلوار کی نوک کے نیچے کلمہ پڑھا، ابھی اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اسے ضروریات دین کا نہیں پتا. یہاں تو مولویوں نے کسی نے نواقض اسلام لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، کسی نے کچھ لکھا ہوا ہے کہ جی یہ عقیدے ہوں گے ورنہ وہ کافر ہوئے گا. اس بیچارے نے تو کچھ بھی نہیں پتا، صرف کلمہ پڑھا تھا. کیا بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ ایک دوسرے کے کلمے کا احترام کرتے ہیں اس طریقے سے؟ میں ان کلمے کے احترام کی بات نہیں کر رہا کہ آپ چشتی رسول اللہ یا اشعری رسول اللہ کا احترام شروع کر دیں. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس کلمے کی بات کر رہا ہوں. کیا یہ احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کے؟ تو کاٹ دیتے ہیں. مسلمان کو کاٹ رہا ہے. سورۃ النساء میں ایک مسلمان مؤمن کو قتل کرنے کی سزا اللہ نے بیان کی ہے ہمیشہ کی جہنم، ہمیشہ کی، جس نے کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کیا. اور اسے سپورٹی وہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کی کہ اللہ تعالیٰ یا تو قتل نہ حق معاف نہیں کرے گا یا شرک معاف نہیں کرے گا. ہاں جی، شرک بھی معاف نہیں ہونا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ شرک کے گناہ کو نہیں معاف کرے گا، دنیا میں نہیں، آخرت میں. دنیا میں تو اگر کسی نے شرک سے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 70. آخرت میں معاف نہیں کرے گا. اور ساتھ آیا تھا کہ اس کے علاوہ جتنے گناہ معاف کر دے گا وہ بھی جس کے لیے چاہے گا. اس سے یہ پتا چلا کہ بعض گناہ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ جس کے لیے نہ چاہے تو نہیں معاف کرے گا، اور وہ ہے قتل نہ حق. یہ کہتے ہیں جی یزید مواحد تھا، ہاں قتل نہ حق بھی معاف نہیں ہونا. ایک کربلا تو دنیا بھی ہانٹ کرے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ. یعنی مؤمن کے لیے یہ بات ہے کہ اگر مومن کو قتل کر دیا تو قتل نہ حق بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے. اس کو تو چھوڑ دیں. جو قرآن کی آیت ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف 2 ایکسیپشن ہیں، یا تو فساد فی الارض یا قتل کے بدلے قتل، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. اگر ان 2 ایکسیپشنز کے سوا کسی بھی شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اور پھر ساتھ یہ ہے جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. جان کی بات ہو رہی ہے، مسلمان غیر مسلم کی نہیں، کوئی بھی جان ہے، خواہ مسلم تھا خواہ غیر مسلم. لیکن یہ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 32 لکھی رہ گئی، پریکٹیکلی کوئی عمل نہیں ہو رہا. اس کو سپورٹی وہ صحیح بخاری کی حدیث کہ اگر کسی نے کسی ذمی کافر کو جو مسلمان حکومت کے اندر ٹیکس دے کر رہ رہا تھا، جزیہ دے کر، ناحق قتل کر دیا، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. یعنی قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے نا، آخری جب 40 سال باقی رہ جائیں گے تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. لیکن اس شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی جس نے دنیا میں کسی ذمی کافر کو بھی ناحق قتل کیا ہوا. یہ صحیح بخاری شریف ہے جناب، مولانا شریف نہیں ہے. مومن کا قتل تو چھوڑ دیں سرکار، وہ تو اتنی سخت احادیث ہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ ایک مومن کا قتل اللہ کے نزدیک اس سے بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو برباد کر دے. اب پوری دنیا کے اندر سب کچھ آتا ہے. جو جامعہ ترمذی میں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اے کعبہ تیری حرمت ہے اللہ کے نزدیک، لیکن ایک مؤمن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، اس کی جان تجھ سے زیادہ ہے اللہ کے نزدیک، کعبے سے بھی بڑھ کر. جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، اگرچہ اس کی سند میں اختلاف ہے لیکن اسے سپورٹیو ایک صحیح بخاری میں حضرت عمر کا فتویٰ ہے. جب کسی علاقے میں کوئی قتل ناحق ہوا تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر یہ پورا گاؤں بھی اس میں شریک ہوتا میں سب کو قتل کروا دیتا. اور وہ ترمذی کی روایت یہ ہے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک مومن کو قتل کر دیں، اللہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مرنے والا ایک ہے، اللہ سب کو اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دے گا. اس سے زیادہ اور آپ کو کیسے سمجھایا جائے؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں، مشکات میں جو قتل ناحق کے حوالے سے چیپٹر، اس میں ساری حدیث آپ کو مل جائیں گی کہ قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا، اس حال میں کہ اس کی اپنی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور کہے گا کہ یا اللہ اس قاتل سے مجھے آج بدلہ لے کے دے کہ اس نے میری زندگی کیوں دنیا میں مجھ سے چھینی تھی. وہ ظاہر ڈیسٹنی تو ہے، ہر بندے کا ایگزٹ ہے، کسی کا ایئر کریش میں، کسی کا روڈ ایکسیڈنٹ میں، کسی کا ہارٹ فیلئر کے ذریعے، وہ اس کا ٹائم مقرر ہے، لیکن جو جرم کرنے والا ہے اسے تو سزا ملے گی. یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے.
بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ ایک وہ حدیث ہے نا جو ابو داؤد کے اندر ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، وہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ کے حقوق جب ڈسکس ہو رہے ہوں گے نا تو پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور وہ حدیث تو ابو داؤد کے اندر تھی، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ قتل ناحق اللہ کے نزدیک اتنا سینسٹیو ایشو ہے جسے مسلمانوں نے بس اس طرح سمجھ لیا جس طرح ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اور اڑا دی۔ اور اس وقت مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، چند لوگوں کا ایٹیچیوڈ، سارے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، وبال جان بنا ہوا ہے۔ اس دنیا کو ان لوگوں نے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ مسلمان سے ڈرتا ہے۔ آپ کسی پبلک پلیس پر پاکستان میں رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہاں جو صفائی کرنے والا کرسچنز میں سے کوئی ہے وہ آ کے آپ کو جھاڑو بھی مار دے، یا پاس سے کوئی ہندو گزر رہا ہے تو آپ کے اوپر اٹیک کر دے۔ لیکن اگر پاس سے کوئی عاشق رسول گزر رہا ہے پھر تسی اپنی خیر بنا لو۔ وہ عاشق رسول یہ ہے کہ نبی کی سنت دیکھ کے اس کا خون کھولتا ہے۔ بس ہم تو ایک عرضی کر سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔